انسانی ارتقاء کے 5 حل طلب سوالات۔ کائنات میں انسانی نسل کا اچھوتا سفر اپنے اندر کچھ اسرار سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ درست طور پر سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح اس سیارے کی سب سے منفرد مخلوق بنے، بہت سے سوالات ابھی جواب کے منتظر ہیں۔ جدید انسان کہاں سے آیا؟ ہومو سیپینس یعنی انسان زمین کے طول و عرض میں پائے جاتے ہیں، مگر انسانی ارتقاء کے موضوع پر اس سوال پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے کہ ہم آخر آئے کہاں سے ہیں۔ اس حوالے سے کئی دلچسپ نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ملٹی ریجنل ماڈل اور آؤٹ آف افریقہ ماڈل اہم ہیں۔ ملٹی ریجنل ماڈل یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد قریباً 20 لاکھ سال پہلے اس سیارے میں پھیلے اور ان ابتدائی انسانوں نے اپنے اپنے علاقائی گروہ یا ریجنل گروپس بنائے۔ بعد ازاں ان گروہوں میں ہر ایک سے جدید انسان ارتقاء پذیر ہوئے۔ دوسری طرف آؤٹ آف افریقہ ماڈل، جو اس وقت کا نہایت مقبول نظریہ ہے، کے مطابق جدید انسان افریقہ میں پائے جانے والے ایک واحد گروہ سے گزشتہ 2 لاکھ برسوں میں ارتقاء پذیر ہوئے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ان نظریات کی موجودگی کے باوجود جدید انسانوں کی حقیقی ابتدا کا سوال آج بھی بحث طلب ہے۔ انسانی جسم پر فر کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اس کا حتمی جواب نہیں ہے کہ بن مانسوں کی طرح انسانی جسم پر بھی پشم یا فر کیوں نہیں ہوتی۔ البتہ اس کی ممکنہ وجوہات کے لیے کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم سے فر کا اس دور میں خاتمہ ہو گیا جب اس نے مختصر عرصے کے لیے پانی کی زندگی سے مطابقت پیدا کی۔ تاہم کسی ثبوت کی عدم موجودگی کی بنا پر یہ نظریہ بڑی حد تک مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جنگلات چھوڑ کر جب سوانہ میں رہائش اختیار کی تو وہاں کے گرم ماحول میں فر ختم ہو گیا۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ انسانی بدن اپنا درجہ حرارت کنٹرول میں رکھتے ہوئے وہاں کی زندگی سے مطابقت اختیار کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور نظریات موجود ہیں، جیسا کہ فر کے خاتمے کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ اس میں کیڑوں کی افزائش کا تدارک ہو سکے، یا یہ کہ ہم اس کی عدم موجودگی میں بہتر طور پر ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر سکے وغیرہ۔ تاہم اس کے کسی حتمی جواب کی جستجو جاری ہے۔ انسانی دماغ اس قدر پیچیدہ کیوں ہے؟ ترقی یافتہ جانداروں میں انسانی دماغ سب سے بڑا اور پیچیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس دماغ کی وجہ سے ہمیں اس سیارے میں پائے جانے والے دیگر جانداروں پر برتری حاصل ہے، مگر یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ اپنے کزن یعنی بن مانسوں کے مقابلے میں ہمارے آباء و اجداد کا دماغ کیوں کر اتنا ترقی یافتہ ہو گیا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک بڑا دماغ جو نئی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی قابلیت رکھے، کسی بڑی یا غیر متوقع ماحولیاتی تبدیلی کے موقع پر کارآمد رہتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اضافی ذہانت کی موجودگی میں نت نئے ہتھیار بنا کر زیادہ مؤثر طریقے سے شکار کرنا ممکن ہوا، یا یہ کہ بڑے اور ترقی یافتہ دماغ کی بنا پر ہمارے آباء کے لیے آپس میں باہمی تعلق قائم کرنا آسان ہوا اور انہیں اپنی بقا میں بھی مدد ملی۔ بڑا دماغ ہونے کے بہرحال کچھ نقصانات بھی ہیں۔ یہ ہماری آکسیجن سپلائی کا قریباً 20% استعمال کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے خون کا بھی 20% صرف کرتا ہے۔ ایسے دماغ کی وجہ سے ہمارے جانداروں کے برعکس انسانی ماں کے لیے بچے کی پیدائش کا عمل زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ابھی تک درست طور پر سمجھی نہیں جا سکی کہ کس بنا پر انسانی دماغ اس قدر پیچیدہ اور ترقی یافتہ ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار کیوں ختم ہو گئے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ آج سے قریباً 30,000 برس پہلے جدید انسان نیاندرتھال، ڈینیسوون اور ہوبٹس زمین پر آزادانہ پھرا کرتے تھے، مگر آج روئے زمین پر صرف ہم پائے جاتے ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ ہمارے دوسرے قریبی رشتہ دار صفحہ ہستی سے مٹ گئے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ جدید انسانوں نے نیاندرتھال کی رہائش گاہوں پر قبضہ جما لیا، جس کی وجہ سے وہ دربدر ہو گئے اور رفتہ رفتہ ان کا وجود ہی مٹ گیا۔ ہوبٹس غالباً کسی قدرتی آفت کی نظر ہو گئے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہائش پذیر تھے اور اس بنا پر پہلے ہی غیر محفوظ تھے۔ دوسری طرف ڈینیسوونز کا ناپید ہو جانا ابھی تک وضاحت طلب ہے۔ سائنسدانوں کے پاس ان کا معمہ حل کرنے کے لیے صرف چھوٹی انگلی کی ہڈی اور 2 دانت موجود ہیں۔ فی الحال یہ ہماری نسل کی خوش قسمتی ہی کہلائے گی کہ ہم اپنی بقا کے قابل ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کسی روز ہم دوسری نسلوں کے مٹ جانے کا راز پا سکیں، تاہم یہ بھی ایک حل طلب سوال ہے۔ کیا انسانی ارتقاء ابھی بھی جاری ہے؟ ایک طرف کے نظریات یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ انسانی ارتقاء سست رو ہو گیا ہے یا تھم گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسی سائنسی سٹڈیز بھی سامنے آئی ہیں جن کی روشنی میں یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف انسانی ارتقاء جاری و ساری ہے بلکہ اس میں تیزی آئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ہزار سالوں میں انسانی ارتقاء کی رفتار میں اس سے پہلے کے لاکھوں سالوں کے مقابلے میں تیزی آئی ہے۔ اس کا تعلق ممکن ہے کہ آبادی میں اضافے سے ہو، جس کے نتیجے میں کسی سود مند جینیاتی تبدیلی یا جینیٹک میوٹیشن کے رونما ہونے اور پھیلنے کا امکان بڑا ہے۔ ایسے کئی شواہدات ملتے ہیں جو باور کراتے ہیں کہ ہم آج بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نئی جین کا سامنے آنا جو بالغ افراد یا اڈلٹس میں لیکٹوز کے ہاضمے میں کردار ادا کرتی ہے، جو شکر کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی دریافت ہوئی ہے کہ ہمارا دماغ گزشتہ 30,000 برس میں سکڑا ہے۔ یہ تبدیلیاں ایک طویل عرصے میں رونما ہوئی ہیں اور امید ہے کہ ہمارے مقابلے میں مستقبل کا انسان ان کی حقیقت کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکے گا۔